السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دین میں ہمیں کتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کے لیے وہ کلمات عطا فرمائے کہ جس سے جب ہم اپنے کسی بھی ملنے پر سلامتی بھی تو جواباً وہ بھی سلامتی ہی بھیجتا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ ہی وہ محبت ہے جو کبھی بھی مٹ نہیں سکتی، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب انسان نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم نے آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھا تو یہ سمجھ لیں کہ آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پہ نظر کرم ہو گئی۔ کیا خوش نصیب ہم ہیں کہ ہماری صبح کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوتا ہے، اور رات جب ہم اپنے تمام امور سے فارغ ہو کے جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے عشاء کی نماز بھی ادا کی۔ اور وہ خوش قسمت جن کو اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یہی انسان کی جو ایمان کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ انسان کو جب یہ تمام عنایات اللہ کی طرف سے ہو جائیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل کی بھی پاکیزگی ہو گئی، اس کی روح بھی پاکیزہ ہو گئی، اس کا جسم بھی پاکیزہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیشہ وہ ہمیں اپنے کرم کا ہی محتاج رکھے، آمین۔ کسی اور کا محتاج نہ آمین۔ ہمیں رسوائیوں سے بھی بچائے، ہمیں مصیبتوں سے بھی بچائے، آمین۔ ہمیں تنگ دستیوں سے بھی بچائے، ہر حال میں ہمارا بھرم رکھے۔ یہی اس کی بارگاہ میں ہمیں ہر وقت یہی پکارنا ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو یکتا ہے، تو سمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بے نیاز ہے، اللہ سمت تو بے نیاز ہے، تو ہماری طرف سے بے نیاز نہیں ہے، تو ہماری طرف سے بے نیاز نہیں ہے۔
ہم تو ہماری طرف سے بے نیاز نہیں ہے اور تو ہم سے بے نیاز ہے. تجھے ہم سے کچھ نہیں چاہیے. تو سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری حیات کے لیے جو بھی لوازمات ہے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے. اس کا اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا. یہ چاند، سورج، کائنات، یہ شجر، سب کچھ تو نے ہمیں ان کی افادیت سے فری نوازا. آکسیجن کا ہم سلنڈر اگر یہاں پہ مصنوعی آکسیجن کا سلنڈر لیں تو ہمیں کتنے پیسے ہزاروں میں خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہمارا مالک ہمیں یہ بالکل فری میں دے رہا ہے. فری میں دے رہا ہے. اس نے زندگی عطا کی، خوبصورت شکل میں پیدا کی، آسن تقویم میں. اب اس نے جو اس کے کام تھے وہ تو اس نے کر دیے، لیکن رہ گئے اب ہم نے جو ہمارے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، کیا وہ اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں، یہ ہمارا اندر کا انسان جانتا ہے. یہ ہمارا اندر کا انسان. اگر انسان اپنے ہر گزرتے ہوئے لمحے پر غور کر لے، جو کہ کرنا چاہیے، کہ ہم نے یہ جو لمحہ گزارا ہے اس میں کیا ہم نے وہی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے؟ کیا ہم نے وہی کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ اگر اس میں کمی بیشی ہو تو یقیناً یہ جو اندر والا انسان ہے وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، بے شک کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ انسان کو آگاہ کر دیتا ہے کہ بھئی تجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، تو اس کی معافی مانگ اور آئندہ سے اپنے آپ کو اس سے بچا لے. اسی میں انسان کو عزت ملتی ہے، بے شک برکتیں بھی ملتی ہیں، اور رزق کی کمی بھی نہیں اللہ تعالیٰ رہنے دیتا. بے شک بے شک. اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہارا رازق ہوں. تو کیا ہم یہ اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں کہ واقعہ ہی تو ہمارا رازق ہے؟ یہ یقین جو ہے یہی انسان کی ایمان کی معراج ہے. اپنا رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا وہی تم پسند کرتے ہو ان کے لیے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟
یہی سوچنے کی بات ہے، عمل کرنے کی بات ہے۔ الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جمعۃ المبارک کی صبح و صادق اس کے ذکر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اس خوبصورت روحانی وجدانی محفل میں ہماری حاضری یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں لگ جاتی، یہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی توفیق سے تو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، اور پھر جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مددگار ہے، کہتا ہے کہ تو ایک قدم چل تو صحیح، تو ایک قدم چل تو صحیح، میں تیری طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میری طرف تھوڑا سا تیز چل، میں تیری طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ بے شک۔ اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے بس محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، بے شک۔ کیونکہ اس نے اس مخلوق کو، جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اس کے تمام زندگی کے جو لوازمات ہیں وہ اس نے اس کی تخلیق سے پہلے ہی پیدا کر دیا، تاکہ میرا بندہ اپنی زندگی میں آسودگی محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ کے دوڑ کے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی رحمت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو وہ جب وہ کسی کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے نا، تو پھر کیا کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیری زبان بن جاتا ہوں، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ اس نے نیکی اور بدی کا جو سلسلہ دیا ہے، اگر تو انسان نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ زمین پر نائب ہے، اگر وہ بدی کی طرف چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو اب اپنی مرضی کر رہا ہے نا، تو میں تجھے اس سے منع نہیں کروں گا، بلکہ میں تیری طرف سے اپنا دھیان ختم کر لوں گا۔ میرے پاس تو وہ ایک ہی دن ہے، یوم حساب، اس دن تجھے حساب دینا ہوگا۔ پھر تو کہے گا کہ یا اللہ ایک مرتبہ مجھے عطا فرما دے، اب میں جب دوبارہ جاؤں گا دنیا میں تو میں دن رات تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ وعدے کا پکا ہے، وہ یہی کہے گا نہیں، اب اور مہلت نہیں مل سکتی، جو تو نے اعمال کیے ہیں، اگر صالح اعمال کیے ہیں تو تجھے اجر دوں گا، اگر تو نے ایسے اعمال کیے ہیں جو میرے حکم کے مطابق نہیں تھے تو تو اس کا سزاوار ہوگا۔
اور یہ کئی منزلیں انسان کو طے کرنی پڑتی ہیں. پہلی منزل تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے. دوسری منزل قبر کی منزل. کبھی ہم نے قبر کی منزلوں کی طرف دھیان ہی نہیں کیا. جب انسان جیسا کہ عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت صرف اسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو روح کس طرح نکل رہی ہے. اور پھر جب قبر کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں، اگر تو انسان نیک اور صالح ہے تو فرشتے قبر میں اس کا استقبال کرتے ہیں. قبر تحت نظر وسیع ہو جاتی ہے. جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان بڑی ہی راحت کی نیند سوتا ہے. جب وہ روز محشر اٹھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں تو ابھی سویا تھا. اللہ اکبر. لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہ کی، اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہ رکھا، ہر وہ کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو اس کی قبر کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے. اللہ اکبر. وہ قبر اس طرح تنگ ہو جائے گی، سکڑ جائے گی کہ یہ جو سینے کی جو ہڈیاں ہیں یہ اس طرح پچک جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے. بس یہ میرا کچھ ایسا بعض کا روٹین ہو جاتی ہے کہ مائی پہ کچھ کیفیت کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور تمام جو تقاضے ہیں میں اس کو بھول جاتا ہوں. اللہ کے ہمیشہ اس قسم کا جو ابتدا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، تو میں سید عادل بخاری شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک. یہ بہت ہونہار بچہ ہے، بہت خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے.